قرآن کہہ رہا ہے نبی کی گستاخی کرنے والا حرام کا نطفہ ہے، اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے۔ حلالی بیٹا کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، پیدا کرنے والا رب خود بیان کر رہا ہے۔ جیسے قرآن کی 6666 آیتیں حق ہے، خدا کی قسم یہ آیت بھی حق ہے۔ اللہ ہی فرما رہا ہے، اس نے گردن پہ تلوار رکھ دی، ماں سے پوچھنے لگا ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ ماں پوچھنے لگتی ہے بیٹے کیا بات ہے، تو بچپنا پورا گزار دیا یہ سوال نہیں کرا، جوانی کا تقریباً حصہ گزار دیا یہ سوال نہیں کرا، آج یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہا ماں سارے سوال بعد میں، پہلے یہ سوال کا جواب دے میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون ہے؟ ماں نے جب سوال میں شدت دیکھی تو ایک جملہ کہتی ہے صاحب، جو حالانکہ وہ منافق کی ماں تھی، مگر آج کل کے کلمہ پڑھنے والوں کو کم از کم اس کی بھی بات سمجھ میں آ گئی تو انہیں نبی کی گستاخی سے بچ جائیں گا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹے کہیں تو محمد کی مجلس سے تو نہیں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹا پوچھا ماں تجھے کیسے معلوم ہے ان کی مجلس سے آ رہا ہوں؟ کیونکہ بیٹے تو جو سوال کر رہا ہے یہ غیب کی بات ہے، یہ چھپی ہوئی بات ہے، یہ پردوں میں ڈھپی ہوئی بات ہے، اور یہ سوال تو کر رہا ہے تو یہ غیب کی بات وہی بتا سکتا ہے جس کا نام محمد ہے، کیونکہ وہ محمد غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ بیٹے ذرا بتا کیا تو ان کی مجلس سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں ماں، قسم رب ذوالجلال کی، قسم پروردگار کی، میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں، کیونکہ ماں ان کے رب نے ان پر کلام اتارا ہے، اور وہ کلام میں یہ کہتے ہیں نبی کی گستاخی کرنے والا اپنے باپ کا بیٹا نہیں، وہ کسی اور کا بیٹا ہے، وہ نطفہ حرام ہے۔ اہل حدیثوں کی جو سعودی سے قرآن چھپ گیا ہی نہیں، وہ اٹھا کے دیکھو اللہ کیا لکھے معلوم، ترجمہ اس کا حرام زادہ ہے وہ جو نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ حرام زادہ لفظ لکھے ان لوگاں۔ پیارے بزرگ اور دوستوں مسئلے کو سمجھو۔ ماں نے پوچھا بیٹے کیا تو ان کی مجلس کو لے؟ ہاں ماں میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں، ان کے رب نے کلام اتارا ہے اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والا اپنے باپ کا بیٹا نہیں۔ تو ماں کہتی ہے بیٹے پھر تو محمد کی بات مان لے، کیونکہ تیرے باپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ میں اس کے ذریعے سے تجھ کو پیدا کرتی۔ میں تیرے باپ کو توشہ دینے کے لیے جنگل کے رستے سے گزر رہی تھی، تیرا باپ جہاں کام کرتا تھا وہاں جا رہی تھی، راستے میں ایک چرواہے نے مجھے چھیڑا، میں اس کی چھیڑ میں شکار ہو گئی اور اس سے میں نے ملاقات کی، تب جا کے تو پیدا ہوا ہے۔ حقیقت میں تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ قرآن بھی گواہ ہے، قرآن کا سن کر تحقیق کرنے والا بھی گواہ ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کا واسطہ آپ کو نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگاں تو اپنے ہیں، ایسے